بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے اندر آقا علیہ السلام سے اعتکاف کرنا کتنے دن کا مسنون ہے؟ آقا علیہ السلام ماہ رمضان میں کس طرح اعتکاف کرتے، کس وقت حضور اعتکاف کی ابتدا کرتے، کس دن سے کرتے، سنت متواترہ کیا ہے اور حضور کس مقصد کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا آخری عشرے کا۔ جب حضور کا وصال ہوا تو ازواج مطہرات بھی پھر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک سال آقا علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرمایا، اگلے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام سے 20 دن کا، ایک مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف سنت متواترہ ہے۔ آقا علیہ السلام ہر سال ساری زندگی تا حیات آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے معتکف اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے اور روزے کی افطاری وہی کرتا ہے۔ وہی رات جو ہے طاق رات بھی ہے، وہ شب بیداری کر کے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر کے دعائیں مانگ کے لیلۃ القدر کو بھی حاصل کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی حدیث ہے، اور آقا علیہ السلام بخاری اور مسلم کی ہے، ابن ماجہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں، اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتفقہ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب حضور اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو آقا علیہ السلام نماز فجر کے بعد اپنی جگہ کا تعین کر کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، یعنی معتکفہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پہ داخل ہو جانا، 10 دن کا اعتکاف کرنا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ جو سنت کے مطابق اعتکاف کرتا ہے اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 20ویں روزے کو اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائے، ایک دن کا اضافہ کر لے، یہی اعتکاف مسنون ہے۔ اعتکاف والا جب بیٹھے گا تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت باندھ کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے۔ آج کل جو رواج بنا ہوا ہے، بہت سارے دوست ایک دوسرے کو قائل کر کے اکٹھے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں اور آپس کے اندر بات چیت گپ شپ چلتی رہتی ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے اور دنیاوی کئی کاموں کے اندر وہ اعتکاف میں بیٹھ کے مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ گھر سے نکلیں اعتکاف کے لیے تو آپ نے بیوی بچوں کو الوداع کہہ دیا، دوست احباب کو چھوڑ دیا، اپنے کام کاج سے ہاتھوں کو اٹھا لیا، یعنی آپ یوں بارات کر کے اپنے گھر سے یوں نکلے کہ جیسے اکیلا بندہ نکلتا ہے، سب گھر والوں کو، دنیا والوں کو، عزیز و قارب کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے 10 دن آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے جب مسجد میں پہنچتا ہے تو پھر آ کے ارادہ کرتا ہے، اے میرے مالک، اب تم بھی اکیلا ہے، بظاہر میں بھی 10 دن اکیلا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تجھے منانے کے لیے آیا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے معتکف کا، خالص اللہ کی رضا ہے۔ بہت سارے بستر اور بہت ساری اشیاء ضرورت مسجد کے اندر نہ لائی جائیں، بلکہ ایک آدھ جوڑا استعمال کا لایا جائے اور بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف کرنے والا روزے کا خاص خیال رکھے اور ذکر و اذکار کے اندر زیادہ وقت گزارے، خاص طور پہ آخری 5 طاق راتیں جو ہیں ان کے اندر شب بیداری کی جائے، ان کو غنیمت جان کے ان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ یقیناً لیلۃ القدر کی 21ویں کی روایت ہے، 23ویں کی ہے، 27ویں کی ہے، یہ صحیح روایتوں کے اندر ہے، اشارے ملتے ہیں کہ یہ طاق راتیں ہیں، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر 40 اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں سے بہترین قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر کبھی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو اور 29ویں کو ہر سال تبدیل ہو کے آتی ہے اور ہر سال یہ رات بدل دی جاتی ہے۔ تو جو بندہ 5 طاق راتوں کا اہتمام کرے گا، خاص طور پہ معتکف بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جب وہ لیلۃ القدر کو پالے گا تو یہی اس کے اعتکاف کا خاص مقصد ہے۔ ہمارے بہت سارے علاقوں کے اندر یہ بھی رواج ہے
کہ جو معتکف اعتکاف کے اوپر بیٹھتا ہے اس کے لیے کھانے بنائے جاتے ہیں، اور محلے والے، اہل و عیال اور گھر والے عزیز و قارب ایک ایک دن کا کھانا بھیجتے ہیں۔ وہ بیچارہ کھانوں کی لذت کے اندر لگا رہتا ہے، مغرب کے سے پہلے کھانا کس کی طرف سے آیا ہے یہ رکھا ہے، میں نے افطاری کر لی ہے، اب مغرب کی نماز کے بعد میں نے یہ کھانا ہے، اب رات گئے میں نے تھوڑا سا پھر کھانا کھانا ہے۔ بہت سارے برتن اس کے پاس رہتے ہیں، ایک حجرہ نما پردہ گرا لیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت چلتی رہتی ہے، ساری رات کھانا پینا چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ سوتے رہتے ہیں، خراٹے لیتے رہتے ہیں۔ تو خاص ایک مقصد کو مد نظر رکھ کے پھر اعتکاف کیا جائے تو یہ خاص اعتکاف کی روح ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء اپنی مساجد کے اندر رش اور بھیڑ بنا لیتے ہیں لوگوں کا، اور بہت سارے بچے نوجوان لوگ جو علم سے، اعتکاف سے، مسجد کے احترام سے لابلد ہیں، وہ موتقف ہو جاتے ہیں، ایسے رومال لپیٹ لیے، چہرے کو ڈھانپ لیا، اچھے خاصے کپڑے پہن لیے، پورا سال کبھی نماز نہیں پڑھی، مسجد کا رخ نہیں دیکھا، اور رمضان کے روزے پتہ نہیں پورے رکھے کہ نہیں، لیکن آ کے مسجد کے اندر پردے ڈال لیے، مسجد کو گھیر لیا اور حجرے بنا لیے، کمرے بنا لیے کھانے پینے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، گپ شپ چلتی رہی، سارا دن معتکف جو ہے باتیں کرتے رہے۔ تو بھائی خاص طور پہ بات حقیقت یہی ہے کہ یہ بالکل بھی اعتکاف کا مقصد نہیں ہے، یہ اعتکاف کی روح نہیں ہے۔ اعتکاف کی روح کو حاصل کرنے کے لیے لا تعلق ہو جائیں، ضروری بات آپ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی بات نہیں، آپ کوئی بات کرنی ہو اپنے ضروری تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ گپ شپ لگانا، وقت گزارنا، ٹائم گزارنا، یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ دوست احباب کا ایک ساتھ مل کے بیٹھ جانا کہ گپے لگائیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کے ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، اور اعتکاف وہاں کریں جہاں علمی حلقے لگائے جائیں۔ کچھ علماء کرام، ائمہ مساجد جو ہیں وہ معتکف کو وقت دیں، انہیں نماز کا طریقہ بتائیں، انہیں جو ہے قرآن کے احکام کا طریقہ بتایا جائے، رمضان کی اہمیت بتائی جائے، اعتکاف کی اہمیت بتائی جائے، لیلۃ القدر اور شب داری کا طریقہ بتایا جائے، رات کو نوافل اور تہجد ادا کی جائیں، تو پھر جو ہے یہ لیلۃ القدر حاصل ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کے اعتکاف کا یہی مقصد ہے۔ اور جب اعتکاف والوں کو اٹھایا جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ خاص